السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل لذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتیں التی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر وانی فضلتکم اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفس کوئی جان عن نفس کسی جان کے شیئن کچھ بھی ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس میں شفاعت کوئی سفارش ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا منہا اس میں عدل کوئی معاوضہ ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب برے عذاب یذبحون وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم البحر تمہارے ساتھ سمندر کو فانجیناکم بس ہم نے نجات دی تم کو واغرقنا اور ہم نے غرق کر ڈالا آل فرعون آل فرعون کو وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے ہم پیچھے بنی اسرائیلیوں کا ذکر پڑھ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انعامات یاد کروا رہے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے انعامات یاد کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ایک اور انعام کا ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی امت محمدیہ سے پہلے یہ قوم افضل قوم تھی افضل امت تھی لیکن انہوں نے مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے گناہوں کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے اس شرف کو گنوا دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر الامہ کہہ دیا یہودی بھی اسی بھول میں رہے کہ اللہ کے ہم چہیتے ہیں لاڈلے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی معذرت کے ساتھ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج کی امت محمدیہ بھی شاید کہ اسی فخر میں ہے اسی غرور میں ہے اسی چیز میں ہے کہ ہم خیر الامہ ہیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے جی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تو کریں گے لیکن بدعتی لوگوں کو جو شفاعت ہے وہ نصیب نہیں ہوگی اس سے بدعتی لوگ محروم رہیں گے کیونکہ صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر کسی کو میری شفاعت پہنچے گی سوائے اس کے جس نے دین میں کوئی بات ایجاد کی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آئیں گی پھر ان کو سفارش رسول اللہ کی تک پہنچے گی تو ہمیں یہ چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے اگر گناہ ہو جائیں تو فوراً سے توبہ طائب ہو جانا چاہیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں ہم خیر الامہ ہیں تو ہمیں آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی یہ سراسر غلط ہے یہودی بھی اسی دھوکے میں رہے کہ ہم خیر الامہ ہیں ہم ایک اللہ کے چہیتے اور لاڈلی قوم ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کریں گے اسی بنا پہ وہ پے در پہ نافرمانیاں کرتے گئے جس کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کو مختلف سزائیں دی مختلف عذابوں میں مبتلا کیا تو آج یہی سیم معاملہ امت محمدیہ کا ہے مختلف عذابوں میں مبتلا ہے مختلف سزاؤں میں مبتلا ہے کہیں مہنگائی کا عذاب کہیں سیلاب کا عذاب کہیں لوڈ شیڈنگ کا عذاب کہیں کوئی عذاب تو کہیں کوئی عذاب کہیں ظالم حکمران یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کسی کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے پہلے خود کو بدلیں پھر اللہ سب کچھ بدل دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون فرمایا جس سے نہ تو کوئی سفارش کسی کی قبول کی جائے گی اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا نہ ہی کوئی مدد کیا جائے گا یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا وہ دن ایسا سخت دن ہوگا کہ نفس و نفسی کا عالم ہوگا ہر بندہ اپنے ہی آپ میں مگن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوگا کوئی کسی کو جانے گا بھی نہیں
اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکیاں، اس دن کی جھلکیاں چکا چکا میں قرآن پہ بیان کر دی ہیں، لیکن انتہائی افسوس کہ ہم ان کو پڑھنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے، پڑھنے کے باوجود ہم لوگ اس چیز سے بے خبر ہیں کہ قیامت کا دن بھی بپا ہونا ہے، جس میں نہ تو کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے فدیہ لیا جائے گا کہ دنیا میں ہم کسی مشکل میں آئے تو کسی کو کچھ پیسہ کچھ دے کے ہم اس چیز سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر سزا ہے تو پھر سزا ہی ملنی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پھر ایک اور انعام کا ذکر کرتا ہے، میں اذ نجیناکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ اور میں جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، جب وہ تم کو برے عذاب پہنچا رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بیٹوں کا ذبح کرنا اس وقت شروع ہوا جب فرعون نے خواب دیکھی کہ اس کی بادشاہت، اس کی ربوبیت کو چھین لے گا، ایک ایسا اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کریں گے، ایک ایسا شخص آئے گا، ایک ایسا مرد آئے گا جو اس کی بادشاہت، اس کی ربوبیت کو چھین لے گا۔ تو فرعون کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا تو میرا سب کچھ چھین لے گا۔ اس نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو فوراً سے ذبح کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ لیکن کوئی کچھ بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے آگے انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ اسی دور میں، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اس بچے نے جنم لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیں، جو لڑکوں کا دشمن تھا، جو لڑکوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے اسی گھر میں اپنے نبی کی پرورش بھی کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ تو اپنی ماں کا پیا، لیکن اجرت فرعون سے لی، ان کی ماں نے، کہ میرے اللہ کا قانون تھا، میرے اللہ کا نظام تھا کہ جس دشمن کی تم طاق میں ہو، جو دشمن تجھ سے آ کے سب کچھ چھین لے گا، جس کا ڈر ہے تمہیں کہ ایک شخص آئے گا جو مجھ سے سب کچھ چھین لے گا، وہ شخص تمہارے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور تمہارے گھر میں پل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں اس شخص کو پالا، تمہارے خرچے پہ اللہ نے اس شخص کو بڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آگے اسی نے تم سے یہ ربوبیت تمہاری چھینی، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پرچم لہرایا۔ یہاں سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی مرضی نہیں چلتی، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تم میری چاہت مان لو گے تو میں تمہیں تمہاری چاہت بھی دے دوں گا، لیکن اگر تم میری چاہت نہیں مانو گے تو ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں نجات دی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پرچم لہرایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے فرعونیوں کو نجات دے دی کہ ان کے بیٹوں کو پھر سلامت رکھا گیا اور ان کی بیٹیوں کو بھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر ڈالا اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں آ کے توحید کی دعوت دی، توحید کا پرچم لہرایا، تو فرعون ان کے پیچھے اس وجہ سے نکلے، اس نظریے سے کہ نعوذ باللہ ان سب کو قتل کر ڈالیں گے، یہ سلسلہ ختم کر ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے ماننے والے تھے ان کو لے کر کے سمندر کی طرف چلے۔ جب سمندر کے کنارے پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ آگے سمندر ہے، کیا کیا جائے، اور پیچھے سے فرعون کے بھی قافلے آ رہے تھے۔ کہا کہ موسیٰ پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون ہے، آگے سمندر میں جاتے ہیں تو غرق ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ اللہ کی طرف رابطہ جڑ گیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام، اللہ تعالیٰ سے شروع رابطہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں پھینکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ بن گیا سمندر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اس راستے سے گزر گئے سمندر میں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سمندر سے باہر ہو گئے، آخری بندہ جب سمندر سے باہر ہو گیا تو ادھر سے فرعون کا جو لشکر تھا اس کا آخری بندہ سمندر میں داخل ہو گیا، ان کے جو اتنا بڑا اس کا لشکر تھا، اللہ کے حکم سے پورے کا پورا لشکر جب سمندر میں آ گیا، سمندر کے درمیان، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر آپس میں مل گیا، فرعون وہاں پہ غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ احسان اپنا یاد کروا رہے ہیں، اپنے انعام یاد کروا رہے ہیں کہ موسیٰ ہم نے آپ کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا، اسی سمندر میں آپ کو رسہ دیا، اسی سمندر میں فرعونیوں کو غرق کیا، اور آپ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ در حقیقت تو یہ فرعونیوں کا قصہ ہے، لیکن اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے ان چیزوں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔